میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں لیگل ایڈیشن، جس پہ ہم قانونی معلومات انتہائی آسان لفظوں میں بتاتے ہیں۔ تو آپ سے وہی ریکویسٹ کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی بھی بجائیں، اور ہمارا چینل آپ کو اچھا لگے لیکچر تو دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک کریں گے جو کہ آپ کو کتابوں میں بھی نہیں ملے گا، اور جو عموماً لیکچرز بھی اس پہ میں نے تو آج تک کوئی لیکچر نہیں دیکھا، کہ جب اپیل ہوتی ہے، کسی بھی سزا کے خلاف اپیل ہوتی ہے، تو آپ نے تین چیزیں تو سنی ہوں گی۔ تو ایک ہوتی ہے کہ یا تو اپیل میں، چاہے وہ مجسٹریٹ کے آرڈر کے سزا کے خلاف سیشن کورٹ میں ہو اپیل، یا سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں ہو، یا ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اگر اپیل ہو، تو پھر عدالت کو تین جو ہیں وہ CRPC کے تحت تین اختیارات ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ بری کر سکتا ہے کیس میں ملزم کو۔ نمبر 2 وہ سزا کو قائم کر سکتا ہے، قائم رکھ سکتا ہے کہ جتنی سزا نچلی عدالت نے دی ہے وہ قائم رہے گی۔ اور ایک تیسری صورت ہے کہ وہ سزا تو قائم رکھتے ہیں لیکن سزا کی مقدار میں کمی کر دیتے ہیں۔ فرض کرو سزائے موت ہے تو اس کو عمر قید میں بدل دیں گے، عمر قید ہے تو اس کو 10 سال کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی قسم کی بھی اور سزا ہے تو اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین اختیارات ہوتے ہیں اپیلیٹ کورٹ کو۔ مجسٹریٹ نے اگر سزا دی ہے تو اس کی اپیل کچھ کیسوں میں تو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ہوگی، لیکن زیادہ تر کیسز میں سیشن کورٹ میں ہوتی ہے اپیل۔ اور اگر سیشن کورٹ یا اپیل خارج کر دیں تو پھر اس کی اپیل ہائی کورٹ جائے گی، یا اگر کسی کیس کا ٹرائل سیشن کورٹ نے کیا ہے اور سیشن کورٹ نے سزا دی ہے تو پھر بھی اس کی اپیل ہائی کورٹ میں جائے گی۔ اب ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت ہوگی تو ہائی کورٹ بھی یہ تین اختیارات اپنے استعمال کرے گا، یا ملزم کو بری کر دے گا، یا اس کی سزا کو قائم رکھے گا، یا سزا میں کمی کر دے گا۔ اگر سپریم کورٹ بھی سزا کو قائم رکھیں یا سزا میں کمی کر دیں تو اس کے خلاف بھی اپیل پھر جاتی ہے سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ جب اپیل سنتا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ تین آپشنز ہیں، یا وہ سزا میں کمی کر دیتے ہیں، یا سزا قائم رکھتے ہیں، یا بندے کو بری کر دیتے ہیں۔ اب ایک جو چوتھی صورت کی آج میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی سزا کی کمی سے متعلق ہے، لیکن اس کو عرف عام میں کہتے ہیں انڈر گون، کہ سزا برابری کر دی۔ سزا برابری سے مراد ہے کہ ملزم نے جتنی سزا جیل میں گزار لی ہے وہ ڈال کے اس کو اتنی ہی سزا کر کے اس کو انڈر گون کا لفظ لکھتے ہیں، کہ جتنی سزا اس نے کاٹ لی ہے بس وہی سزا۔ اس صورت میں جرمانہ ختم نہیں ہوتا، جرمانہ قائم رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ سزا قائم رہی ہے، سزا کی مقدار میں کمی کر دی ہے۔ اب یہاں اسپیسیفک کمی نہیں کرتے کہ جی 10 سال سزا ہے تو ہم 7 سال کرتے ہیں، یا ہم 2 سال کرتے ہیں، 5 سال کرتے ہیں، کوئی نہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ جتنی اس نے جیل سے عموماً رپورٹ آ جاتی ہے عموماً، لیکن اگر نہیں بھی آئی رپورٹ تو عدالت کہتی ہے، جیل والوں کو آرڈر کرتی ہے کہ اس نے جتنی سزا بھی کاٹ لی ہے اس کو ریلیز کر دو، رہا نہیں کرنا، اس کو ریلیز۔ لیکن ریلیز وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ جرمانہ، اگر عدالت نے جرمانہ کیا ہے تو وہ جرمانے کی رقم ادا کرے گا۔ اگر جرمانے کی رقم ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اس کے بدلے جتنی سزا لکھی گئی ہے کہ 1 لاکھ روپے جرمانہ دیں، عدم ادائیگی جرمانہ 6 ماہ 3 ماہ جتنا بھی لکھا ہے، کہ وہ سزا پھر وہ پوری کرے گا۔ جو مین سزا ہوگی وہ انڈر گراؤنڈ ہوگی۔ تو یہ ایک انڈر گراؤنڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عرف عام میں اس کو جیل میں کہتے ہیں برابری، کہ جتنی سزا اس نے کاٹ لی۔ اور اب جیل کی سزا کے بارے میں تو مختصر بتاتا جاؤں کہ اگر کسی بندے نے ایکچول 2 سال سے جیل میں ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ 4 سال ہو جاتی ہے، دن رات کاؤنٹ ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، دن رات سزا کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوتی ہے کہ سال بھر میں اتنی معافیاں آ جاتی ہیں، اتنی جیل کی طرف سے عید کی موقع پہ معافیاں آ گئیں، اور اسی طرح اگر اس کا کنڈکٹ اچھا ہے، اس نے جیل میں کسی کو پڑھایا ہے، تو وہ معافیوں کی مقدار اتنی ہو جاتی ہے تو جتنی اس نے سزا کاٹی ہے سمجھو ڈبل ہو جاتی ہے، کہ آدھی معافیاں ہو جاتی ہیں، آدھی سزا۔ اگر اس نے ایکچول 2 سال سے جیل میں ہے تو معافیاں ڈال کے عموماً وہ 4 ساڑھے 4 سال اس کی سزا ہوتی ہے۔ اسی طرح عمر قید کے ملزم 12 13 زیادہ حد 14 سال بعد باہر آ جاتے ہیں اگر عمر قید کی سزا ہو۔
تو یہ ہم نے آج آپ کو بتایا کہ انڈرگون کیا ہوتا ہے، اور جیل میں جو مافیا آنے کے بعد جو ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ دن رات الگ الگ کاؤنٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ مافیوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا جیل کا پیریڈ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کو ہمارا لیکچر کیسا لگا ہمیں ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو کسی قسم کا ٹرائل کے بارے میں، اپیل کے بارے میں، بیل کے بارے میں، کراس ایگزامینیشن کے بارے میں، آپ ہمیں سوالات بھیجیے۔ آپ کے سوالات سے پھر میں لیکچر تیار کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں ضرور بھیجیں گے، یا آپ میرے نمبر پہ SMS کر دیں۔ میرا نمبر ہے 0300635918۔ میرے YouTube چینل پہ بھی یہ نمبر لکھا ہے۔ تو مجھے امید ہے میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔